اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں سے ہم دوسرے سپارے کا 14واں رکوع شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 232 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت فلا تعضلوہن تو نہ روکو انہیں ان ینکحن کہ وہ نکاح کریں ازواجہن دوسرے خاوند سے اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق ذالک یوعظ بہ من کان منکم یہ نصیحت کی جاتی ہے اس سے کہ جو تم ہو یؤمن باللہ اللہ پر ایمان رکھتے وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ذالک ازکی لکم اطہر یہ زیادہ ستھرا بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت معقل بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان کی بہن کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک مسلمان سے کر دی، کچھ مدت کے بعد اس نے ایک طلاق دے دی اور پھر رجوع نہیں کیا۔ عدت گزر جانے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے میں رغبت دوبارہ ظاہر کی تو اس آدمی نے دوبارہ پیغام نکاح دیا تو معقل نے انکار کر دیا اور کہا کہ اب یہ تیرے نکاح میں کبھی نہیں جائے گی۔ اسی وقت یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو جب معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو کہا کہ اے اللہ میں نے تیری یہ بات سنی اور میں تیری اطاعت کرتا ہوں۔ پھر اس آدمی کو بلا کر کہا میں اپنی بہن کی شادی تم سے کروں گا اور تمہارا احسان مانوں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک طلاق کے بعد وہ دوبارہ میاں بیوی ایک دوسرے میں رغبت ظاہر کریں تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو حالانکہ وہ راضی ہو جائیں دستور کے مطابق۔ والوالدات یرضعن اور مائیں پلائیں دودھ اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال پورے لمن اراد ان یتم الرضاعہ پر جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے وعلی المولود لہ اور بچے کے باپ پر رزقہن ان کا کھانا وکسوتہن ان کا لباس بالمعروف ہی واجب ہے دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها نہیں تکلیف دی جاتی کسی بھی شخص کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا اور نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کے سبب ولا مولود لہ بولدہ نہ بچے کے باپ کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب۔ وعلی الوارث مثل ذلک یہ وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ فإن أرادا فصالا علی تراض پھر اگر چاہیں دونوں دودھ چھڑانا آپس کی رضامندی سے منہما دونوں وتشاور فلا جناح علیہما تو باہم مشورہ کر لیں تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر۔ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادکم اور اگر تم چاہو کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف اور تم حوالے کر دو جو تم نے دیا تھا دستور کے مطابق۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی کہ طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا بھی واضح بیان فرما دیا ہے قرآن کریم میں کہ مائیں اپنے بچے کی رضاعت کی مدت پوری کریں پورے 2 سال۔ ماں اور بچے کا لباس اور کھانا پینا باپ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں تکلیف دیتا میں بچے کے سبب ماں کو یا باپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر اپنی بیوی پر رضاعت کے لیے زبردستی نہیں کر سکتا اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر سے بچے کی رضاعت کی مدت پوری کرنے پر اجرت طلب کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور عدت گزر چکی ہے تو وہ اس سے بچے کی رضاعت کے لیے اجرت لے سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کی رضامندی سے رضاعت کی مدت کم کر دیں یا مطلب بچے کو دودھ چھڑانا ہو تو آپس کی رضامندی سے اگر یہ کام کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ والذین یتوفون منکم اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں بیویاں یتربصن وہ انتظار رکھیں بانفسہن اپنے آپ میں 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن۔ فاذا بلغن اجلہن پھر وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو فلا جناح علیکم فیما فعلن تو کوئی گناہ نہیں ہے تم میں سے کہ جو وہ کریں فی انفسہن بالمعروف اپنے حق میں دستور کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بیوہ کی
بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ 4 ماہ 10 دن عدت اس لیے ہے کہ اگر عورت کو حمل ہے تو وہ ظاہر ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 ماہ 10 دن کی عدت اس لیے ہے کہ اس کے بعد شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور عورت کا دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے اور اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت وضع عمل ہے۔ عورت دوران عدت بغیر ضرورت بھی گھر سے نہیں نکل سکتی، زیب و زینت نہیں کر سکتی۔ حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں سرما لگا سکتی ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت نہ دی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ فاریہ بنت مالک کے شوہر گھر سے بھاگ گئے، اس کے دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے والدین کے گھر عدت گزار سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، شوہر کے گھر میں عدت گزارو۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تم پر، فیما عرضتم بہ ان خطبۃ النساء، کہ تم اشارے میں پیغام نکاح عورتوں کو دے دو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم دلوں میں چھپاؤ، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم جلد ذکر کرو گے ان سے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن نہ وعدہ کرو ان سے چھپ کر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو بات دستور کے مطابق، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ ارادہ کرو نکاح کی، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جبکہ وہ پہنچ جائے اپنی عدت کی مدت کو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا، سو ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اس آیت میں عدت گزارنے والے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک اپنی عدت پوری نہ کر لے شادی کا پیغام ہرگز نہ بھیجو۔ ہاں، اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اشاروں سے کہہ سکتا ہے اور واضح طور پر نہیں کہہ سکتا جب تک وہ اپنی عدت پوری نہ کر لے۔ اگر وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے کسی غیر محرم سے چھپ کر شادی کا ارادہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے کہ جب ان کے شوہر نے اپنی تیسری طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ابن ام کلثوم کے گھر عدت گزارے، اس کے بعد مجھے اطلاع دے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسامہ بن زید کے ساتھ کر دیا۔ اس تفسیر کے ساتھ ہمارا 14واں رکوع بھی مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔